السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا، تمہیں حیدر صاحب کی فیملی کیسی لگی؟ نسرین بیگم اسے آملیٹ پاس کرتے ہوئے بولی، بہت اچھی ماما۔ حیدر انکل اور فہمیدہ آنٹی سے تو میں مل چکی تھی، پر مجھے ان کی فیملی بہت اچھی لگی۔ فہد بھائی کی وائف تو بہت فرینڈلی اور کیوٹ ہے۔ نادیہ تو میری اچھی دوست بھی بن گئی، پتہ ہے اسے میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا۔ وہ ٹوسٹ پر آملیٹ رکھ کر کاٹنے کی مدد سے کھانے لگی۔ اور ریان، اسے تو تم پہلے سے جانتی ہو نا کیا؟ وہ تمہارا دوست نہیں ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مما وہ منہا کے، اس کے اور اپنے بیچ کے اب تک کے سارے جھگڑے یاد آئے تھے تو وہ گم سی ہو گئی۔ وہ کیا؟ وہ اسے ہوش میں لاتی ہوئی بولی، وہ میرا دوست ووست نہیں ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، پر وہ تو تمہارا کلاس فیلو ہے نا، تو کیا وہ میرا دوست ہو جائے گا؟ مما، میں نے اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی، میری بس لڑکیاں دوست تھی، اور وہ تو میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بولی، کیوں مما؟ وہ ہمیشہ مجھ سے لڑائی کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم وحید صاحب ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے وحید صاحب کو ناشتہ دیا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ وہ پاپا، ہم حیدر انکل کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو پسند ہے ان کی فیملی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جی پاپا، آنٹی اور انکل تو بالکل آپ لوگوں کی طرح پیار کرتے ہیں مجھ سے، اور باقی لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، آپ کو منہا کیسی لگتی ہے؟ حیدر صاحب فہمیدہ بیگم کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے بولے، جی وہ بہت پیاری اور معصوم ہے۔ ریان کے لیے کیسی رہے گی؟ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ جیسے مجھے تو وہ پہلے دن سے بہت پسند ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ تو کیا میں بات کروں وحید صاحب سے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی ضرور، پر ایک بار اگر ریان سے پوچھ لیتے آپ تو اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں ہماری پسند ہی اس کی پسند ہوگی۔ وہ بہت یقین سے بولے تھے، کل میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے مما، میں لنچ کرنے جا رہی ہوں۔ منہا اپنے بیگ کو ہینگ کرتے ہوئے بولی، کس کے ساتھ؟ اور اسے روکتے ہوئے بولی، اور کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ دوستوں کے ساتھ ہی جاؤں گی نا، اور دعا کو بھی پک کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر جلدی آ جانا، یہی نا؟ وہ فوراً اسے بولی، جس پر نسرین بیگم مسکرائی تھی۔ جی جلدی آ جاؤں گی مما۔ وہ باہر آئی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر خود ہی کار ڈرائیونگ کرنے لگی۔ منہا مار انٹرنیشنل ریسٹورنٹ پر پہنچی۔ اس کے ساتھ دعا کے علاوہ عاشی نائلہ بھی تھی۔ اس نے کار پارک کی اور وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا آرڈر کرنا ہے کرو؟ منہا نے مینیو دعا کی طرف بڑھایا۔ آج چائنیز آرڈر کرتے ہیں، نائلہ بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ آرڈر کرو، میں واش روم سے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ منہا واش روم سے ہو کر واپس آ رہی تھی کہ وہ سامنے سے آتے ہوئے کسی بندے سے ٹکرائی اور اس کا فون زمین پر گرا۔ منہا اسے اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ وہ اس کے فون پر چڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ منہا نے صدمے سے اپنے آئی فون 10 کو دیکھا، جو اس نے کچھ دن پہلے اپنے پاپا سے ضد کر کے منگوایا تھا، اب کسی کام کا نہیں رہا تھا، اور آگ بگولا ہو کر اس انسان کی طرف بڑھی جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ منہا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ریان اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکالتا ہوا غصے سے بولا، تم؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ تم کیوں میرا پیچھا کر رہی ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولا تو منہا کا منہ کھلا، جنگلی انسان، ایک تو مجھے دھکا دے کر میرا فون گرایا، پھر اس پر اپنا 90 کلو لے کر چڑھ گئے تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ریان کا سر پھاڑ دے۔ تم خود اندھوں کی طرح چل رہی تھی، تم نے خود گرایا ہے، سمجھی؟ وہ صاف مکرا اور منہا کو سلگا گیا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ریان کچھ سمجھ پاتا،
اس نے ریان کے ہاتھ سے اس کا فون چھینا اور اپنی سینڈل کے نیچے مسل دیا۔ میرا 2.5 لاکھ کا فون! وہ صدمے سے اپنے فون کو دیکھ کر غصے سے منہا کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو گیا حساب برابر! وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑنے لگی تو ریان جل کر بن گیا۔ جاہل عورت کہیں گی، کیوں ہر وقت مجھ پر عذاب کی طرح مسلط رہتی ہو؟ کبھی یونی میں، کبھی گھر پر، کبھی ریسٹورنٹ میں تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ وہ غصے سے داڑا، میں بھی تمہاری اس منحوس صورت سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا کبھی۔ وہ بھی چیخی، تو آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سیم ٹو یو۔ دونوں اپنے اپنے ٹیبل کے پاس بڑھ گئے۔ ریان کیا ہوا؟ احتشام ریان کا غصے بھرا چہرہ دیکھ کر بولا تو اس نے اسے گھورا۔ ارے یار، تو کسی اور کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہا ہے؟ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر بولا تو باقی سب کے کہہ نکلے۔ ریان نے سب کو گھورا تو وہ اپنے دانت اندر کر گئے۔ ارے تیرا فون کیسے ٹوٹا؟ دانش نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ارے اب گھورتا ہی رہے گا یا بتائے گا بھی؟ راستے میں ایک پاگل بھینس مل گئی تھی، اس نے میرے فون کی یہ حالت کر دی۔ وہ غصے سے بولا۔ دانش اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ رہی پاگل بھینس! خضر نے 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھی ہوئی منہا کی طرف اشارہ کیا۔ اور تو یہ بات ہے! جبکہ دوسری طرف منہا کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ یار، اس منہا نے تیرا فون توڑا پر کیوں؟ احتشام ریان کی طرف دیکھ کر بولا۔ یار میرا دماغ خراب مت کرو تم لوگ، بس اب کوئی سوال نہ پوچھنا، سمجھے؟ اچھا نہ دیکھ کھانا آ گیا ہے، چل کھا لے۔ یار اب تیرا موڈ ایسا ہی رہے گا تو کیسے چلے گا؟ خضر نے جب ریان کو ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوا دیکھا پایا تو بولا اچھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ موڈ اب بھی خراب تھا؟ منہا کیا ہوا؟ تو اچھے بھلے موڈ میں گئی تھی، یہ واپسی میں چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دعا منہا کو دیکھ کر بولی، جو واش روم سے واپس آئی تھی تو بس منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا فون ٹیبل پر سب کے سامنے رکھا۔ یہ کیسے ٹوٹا؟ وہ حیرت سے بولی۔ منہا بتانا کیسے ٹوٹا؟ آشی بولی، اس بندر ریان نے توڑا ہے یہ۔ وہ غصے سے بولی، وہ جہاں کب کیسے آیا؟ دعا کھلے منہ کے ساتھ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ یہی ہے، اور اگر آپ نظر گھمائیں تو آپ کو نظر گھما کر دیکھے تو سامنے ہی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اچھا نا، اگنور کر انہیں، اور کھانا کا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میری بھوک مر گئی ہے۔ وہ غصے سے ہاتھ باندھتی ہوئی بولی، یار پلیز بس کر تو، اور فون لے لینا نا، نیا لے لینا، یہ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اب بس کر۔ ان لوگوں نے سمجھا بجھا کے اسے کھانا کھلایا۔ لے وحید صاحب کافی لے۔ حیدر صاحب انہیں کافی پکڑاتے ہوئے بولے، جی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا ضروری بات کرنی ہے جس کا آپ نے فون پر ذکر کیا تھا؟ وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے بولے، جی آپ میری بات تحمل سے سنیے گا اور سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ ارے ایسی کیا بات ہے؟ دراصل وحید صاحب، مجھے آپ کی بیٹی منہا اپنے بیٹے ریان کے لیے بہت پسند ہے۔ آپ ریان سے تو مل ہی چکے ہیں اور باقی فیملی سے بھی مل چکے ہیں، آپ اور بھابھی جی سوچ کر بتائیے گا۔ ارے حیدر صاحب، آپ پر تو ہمارا پورا بھروسہ ہے اور آپ کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو منہا کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے گھر جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ارے نہیں، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے، کیونکہ آپ نے اور بابی نے منہا کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جس گھر میں جائے گی اسے سنوار دے گی۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، ہم کب رشتہ لینے آئیں؟ جب آپ کا دل کرے آ جائیے، آپ کا اپنا ہی تو گھر ہے۔ چلیں گلے تو لگ جائیں، اب تو ہم سمدھی ہونے والے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور انہیں گلے لگایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود یہ بات کی۔ نسرین بیگم خوشی سے بولی، جی انہوں نے خود بات کی اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد رشتہ لے کر آئیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر کیا؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ جہاں اچانک سی پریشانی نظر آ رہی تھی، منہا سے آج صبح میں بات کر رہی تھی، اس نے باقی سب کی تو بہت تعریفیں کی، پر جیسے ہی میں نے ریان کا پوچھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب ہو گئے۔ عجیب مطلب پتہ نہیں، بس عجیب سا منہ بنایا۔
اس نے پر میری بات مکمل نہیں ہو پائی اور آپ آ گئے تھے، پھر بات نہیں کی اس نے، شاید آپ کا وہم شاید۔ اگلے 2 دن بعد، جلدی کریں فہمیدہ، 7 بج چکے ہیں اور عمل اور فات بھی نہیں آئے ابھی تک۔ حیدر صاحب جو لاؤنج بیٹھے انتظار میں تھے چڑھ کر بولے، جی آ گئی پاپا، عمل بھی آئی۔ اور آپ کے شور صاحب کہاں ہیں؟ وہ پاپا، وہ ریسٹ واچ پہن رہے ہیں، آتے ہی ہوں گے بس۔ لو آ گئے۔ وہ سامنے سے آتے فات کو دیکھ کر بولی، چلیے جلدی، اب خیر ہے، سب لوگ کہاں گئے؟ ریان ڈائننگ پر کھانا کھاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ سب گئے ہوئے تھے۔ وہ نیچے منہ کر کے مسکراتی ہوئی بولی، ہاں۔ وہ تجسس سے پوچھنے لگا، وہ تو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ ریان کو حیران چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی، السلام علیکم فات بھائی۔ اور عمل آپی منہا روم سے باہر آئی تو ان سب کو وہاں دیکھ کر حیران سی، سب کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، انکل ایکچولی میرے سر میں تھوڑا درد ہے، تھوڑا آرام، اس لیے روم میں جا کر تھوڑا آرام کروں گی۔ اوکے بیٹا، آپ جاؤ آرام کرو۔ سوری، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ وہ باری باری سب کو دیکھ کر بولی، ارے نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ آرام کرو۔ فہمیدہ بیگم پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، ریان کی وجہ سے اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ سر درد کرنے لگا تھا۔ ماما نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ لوگ ڈنر پر آنے والے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوستو، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی رائے پر منحصر ہے، جتنے کمنٹس زیادہ ہوں گے اور اچھی آراء کا اظہار ہوگا اتنا جلدی نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔